بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا امام المفسرین والتابعین له بإحسان الی یوم الدین۔ تو میرے احباب، پہلے ایپیسوڈ میں نے ذکر کیا کہ 4 قواعد ہیں جن کو اللہ رب العالمین، قواعد مینس پرنسپل، رولز، جن کو اللہ رب العالمین نے القرآن الکریم میں بیان کیا ہے، جن کی معرفت ہمیں اور آپ کو ہو جائے بحیثیت طالب علم، علم توحید و علم شرعی، تو شرک کو ہم پہچان سکتے ہیں اور اپنے اعمال کو مستعین باللہ و بتوفیقی بمشیۃ اللہ شرک کی آمیزش سے الحمدللہ بچا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلا قاعدہ یاد رکھیں، نوٹ کریں۔ نمبر 1، پہلا قاعدہ ان قواعد 4 میں سے ان تعلم ان الکفار الذین قاتلهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرون بان اللہ تعالی هو الخالق الرازق المدبر۔ آپ کو ہمیں اچھے طریقے سے جان لینا چاہیے، اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ وہ کفار جن کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شمشیر بے نیام اٹھائی، جن کے خلاف جہاد کیا، وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے، زبان سے بھی اقرار بلکہ دل سے بھی تصدیق، کہ اللہ ہی تعالی رب ہے، یعنی خالق بھی ہے، رزاق بھی ہے، اور کیا، مدبر بھی ہے، کارساز بھی ہے۔ یہ وہ جانتے تھے، اس کا وہ اقرار کرتے تھے، جیسے جا بجا قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کی ہے۔ وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الْإِسْلَامِ، اس اقرار و تصدیق اور ایمان نے انہیں اسلام میں نہیں داخل ہوا، یعنی یہ ان کے لیے ذرا برابر بھی نفع بخش نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے ایک صورت نازل کر کے انہیں کافر قرار دیا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، آخر تک۔ اس کی اور دلیل اس کی اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ یونس کی آیت نمبر 31 کو پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کریں، تمہیں آسمانوں سے رزق کون دیتا ہے، نوازتا؟ ساری چیزیں تو ہمیں آسمانوں سے ملتی ہیں، تمہیں آسمانوں سے نوازتا کون ہے؟ آل نیڈس، ریکوائرمنٹ، اور ہماری ساری چاہتے ہیں، کھانا پینا، اولاد، بیوی، بچے، رزق، حاجات، صحت، تندرستی، ساری چیزیں رزق میں داخل ہیں۔ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، تمہاری آنکھوں اور کانوں کا کون مالک ہے؟ جو چاہے تو بینائی چھین لے، حواس تمہارے چھین لے، اور جو تمہیں یہ قوا عطا کرتا ہے۔ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندے سے مردہ، یعنی تخلیق، پیدائش، افزائش کون کرتا ہے؟ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، پورا نظام کائنات، یونیورسل سسٹم کو کون چلاتا ہے؟ یہ اے محمد اگر آپ سوال کریں گے مشرکین مکہ سے، جن کے بارے میں سورہ کافرون نازل ہوئی، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یقیناً ان قریب وہ کہیں گے کہ صرف اور صرف اللہ۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو آپ کہہ دیں تو پھر تم شرک کرنے سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے اور معصیت کرنے سے آخر کیوں نہیں بچتے، اور اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کیوں نہیں کرتے؟ افلا تتقون کا مطلب یہی، اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی سے کیوں نہیں بچتے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کیوں نہیں بچتے، پرہیز کیوں نہیں کرتے، اور یہی ایمان ہے۔ دوسرا قاعدہ، انہم یقولون ما دعوناہم وتوجہنا الیہم الا لطلب القرب والشفاعہ، ہم تو جو ان بتوں کو 360 کعبہ میں رکھے ہیں، جس میں اسماعیل و ابراہیم کے بھی ہیں، جو لات و عزا وغیرہ بنا رکھے ہیں، ان کی تو ہم نہیں بات کر رہے، تو سامنے ہم نے صرف کیا ہے، کنسٹرکشن کے لیے ایک چیز رکھی ہوئی ہے، مطلب ایک توجہ اپنی کرنے کے لیے، اور
شفاعت کے لیے کہ ہم بہت گناہ گار ہیں لیکن ان نیک و صالحین کے بت ہم نے بنا کر رکھے ہیں تاکہ ان کے ذریعے اللہ کا قرب ان کے وسیلے سے حاصل کریں۔ وسیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنا، جو صرف توحید، اتباع سنت اور صالح اعمال کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اب آپ کو اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مشرکین مکہ جن کے کفر کے ثبوت کے طور پر سورہ الکافرون نازل ہوئی اور اللہ نے کہا یا ایھا الکافرون، اے کافر لا اعبد، اے نبی کہہ دیں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کی جو پرستش کرتے ہیں یا ان سے جو دعائیں مانگتے ہیں، ان سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کے امیدوار ہوتے ہیں اور ان کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں مشکلات میں، صرف اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور ان کی شفاعت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، یعنی ان کو صرف ہم وسیلے کے طور پر اپناتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کا کہنا تھا۔ تو ان کے اس عقیدے کی دلیل سورہ زمر کی آیت نمبر 3، جو آپ اگر تفصیل پڑھیں تو شاہ شہید رحمہ اللہ کی کتاب تقویۃ الایمان میں بھی ہے، بلکہ شروع میں اور دیگر کتب توحید میں بھی، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان مکہ کے کافروں نے جنہیں اللہ کے علاوہ اپنا ولی بنا رکھا ہے، کار ساز، حاجت روا، مشکل کشا، مشکلات میں جن کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو کعبہ میں 307 بت رکھے ہیں، اگرچہ اسماعیل اور ابراہیم جیسے انبیاء اور رسول کے بت بھی وہاں ہیں، ان کے بارے میں مکہ کے کافر یہ کہتے ہیں کہ ما نعبدوہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں اللہ کے مساوی سمجھتے ہیں، بلکہ ان کی عبادت اور ان سے دعائیں، ان کے پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نظر و نیاز جو سجدہ کرتے ہیں، وہ تو اس لیے کہ وہ وسیلہ ہیں صرف اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، تھوڑا سا اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، ہم بہت گناہ گار ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فی یختلفون، جو یہ اختلاف کا وہ شکار ہیں ان چیزوں کے اندر، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں فیصلہ کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، جھوٹے اور ناشکروں کو اللہ تعالیٰ کبھی رائے حق کی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ جھوٹے کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات ہونے کے باوجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مکی آیات نازل ہونے کے باوجود ان کا وہ انکار کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ کی تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں، اور کفار نہ شکر ہے کہ یہ قرآن جیسی نعمت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور پیغمبری جیسی نعمت آنے کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں؟ نہ شکری کرتے ہیں، اسے قبول نہیں کرتے۔ اور شفاعت کی دلیل کہ وہ کہتے تھے کہ صرف ہمیں تو شفاعت، ان کی شفاعت کے لیے ہم ان بتوں سے رجوع کرتے ہیں، ورنہ ہم انہیں اللہ کا شریک نہیں مانتے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 18، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ ان غیر اللہ کی، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی، بزرگان دین کی اور جن کے بت بنائے ہوں ان کی، انبیاء کے جن کے بت بنائے ہوں ان کی، حضرت عیسیٰ کی، عزیر کی، ملائکہ کی، جو اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما لا يضرهم ولا ينفعهم، کوئی نبی، کوئی ولی، حتیٰ کہ ملائکہ، جن، ان کو نہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ ضرر پہنچا سکتے ہیں، نہ حاجت روا، نہ مشکل کشا ہیں، نہ اس کی وہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، تعجب کی بات ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ پتھر کے بت اور یہ ملائکہ کے بت بنائے ہوئے، یہ دیوتا، یہ ملائکہ، یہ انبیاء جو سب اللہ کے سامنے فقیر ہیں، بے بس ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہماری شفاعت کریں گے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، جیسے کہ قرآن کریم میں متعدد آیات بھی ہیں۔ اور معلوم ہونا چاہیے کہ شفاعت دو قسم کی ہے، ایک وہ شفاعت جو منفی ہے، جو نہیں کر سکتا کوئی بھی، ایک وہ شفاعت جو ثابت ہے۔ تو آئیے سنیے، جو شفاعت منفی ہے تو
ما كانت تطلب من غیر اللہ فما لا يقدر علیہ الا اللہ، یعنی غیر اللہ سے شفاعت طلب کی جائے جب کہ ان کاموں پر اللہ کے علاوہ کوئی اور طاقت اور قدرت ہی نہیں رکھتا، کسی کو استطاعت نہیں، کسی کو طاقت ہی نہیں اور کسی کو کوئی صلاحیت ہی نہیں، جس کی دلیل سورہ البقرہ کی آیت نمبر 254 254 یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ سبحان اللہ، پرائمری میں پڑھتے ہوئے سب سے پہلی جو ایک میں نے انجمن جامع رحمانیہ میں تقریر کی تھی، اس میں یہی آیت اور حدیث ابو ہریرہ تھی، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ۔ اور یہ جس بندے کا بھی مضمون لکھا ہو اللہ انہیں اجر دے، اور اب اس کو 3 دہیوں سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا۔ تو یہ شفاعت بالکل منتفی ہے، یعنی ممکن ہی نہیں ہے کوئی کرے۔ یہ آیت الکرسی سے پہلے والی آیت ہے، جسے بسا اوقات میں عموماً دوسری رکعت میں کبھی کبھی مغرب کی نماز میں پڑھا کرتا ہوں، بلکہ پڑھایا کرتا ہوں اپنی جامع مسجد میں یہاں دعوت سینٹر کی میں۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دے رکھا ہے حلال رزق، اس میں سے خرچ کرو، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، اس دن کے آنے سے پہلے، یعنی موت کے توبہ کا دروازہ بند ہو جانے سے پہلے، قیامت سے پہلے، حشر سمانی سے پہلے، اس دن کے آنے سے پہلے لا بیع فیہ ولا خلہ، نہ کاروبار اور تجارت مال و دولت نفع بخش ہوگا اس دن، اور نہ دوستی کارآمد ہوگی، ولا شفاع، اور نہ کسی کی، حتیٰ کہ اولو العزم رسولوں کی بھی یہاں پر شفاعت کارآمد نہیں ہوگی، کیونکہ شفاعت یہ پراپر نہیں، کامن ناؤن ہے، نکرہ ہے، یعنی کسی کی بھی شفاعت، کسی قسم کی شفاعت۔ والکافرون هم الظالمون، کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ دوسری شفاعت ہے جو ثابت ہے۔ اب دیکھیے شفاعت ثابت کون ہے؟ یعنی اپنی مرضی سے کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکے گا کسی کی بھی، تو اجازت بھی صرف ملے گی اہل توحید کی شفاعت کرنے کی، جو ان میں سے گنہگار ہوئے۔ اور جو ثابت ہے قرآن و سنت سے شفاعت، وہ کون ہے؟ ہی التی تطلب من اللہ والشافع مکرم بالشفاعہ، یہ شفاعت اللہ سے طلب کی جاتی ہے، اور جو شفاعت آپ کی کریں گے اللہ کے اذن و اجازت سے، اللہ کے نبی آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اسی طرح ہر خاندان کے اچھے لوگ بھی، صالحین بھی اپنے خاندان کے متعدد لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ تو یہ شفاعت کیا ہے؟ صرف اللہ سے طلب کی جاتی ہے، اور شفاعت کی اجازت دے کر اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے انبیاء، صالحین، شہداء، بعض نیک بندے کیا کیے جائیں گے؟ نوازے جائیں گے، ان کی عزت افزائی کی جائے گی، شفاعت کی اجازت دے گا۔ والمشفوع لہ من رضی اللہ قولہ وعملہ، شفاعت صرف اسے بندے اور بندی کی ثقلین میں سے ہوگی جن کے قول و عمل سے اللہ راضی ہو چکا ہوگا، یعنی موحد ہوں اور متبع رسول ہوں۔ یہ بھی بعد الاذن، ان شفاعت کرنے والے انبیاء اور صالحین، شہداء کو جب اللہ کی طرف سے اذن و اجازت ملے گا تبھی شفاعت کریں گے، ورنہ نہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی، البقرہ کی آیت نمبر 255 میں فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ 255 کون سی ہے؟ جسے آپ آیت الکرسی کہتے ہیں، آیت الکرسی کا یہ ایک ٹکڑا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ذرا بھلا بتاؤ آخر کون ہے وہ جو اللہ کے پاس اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے؟ صرف اللہ کے اذن و اجازت سے اللہ کے ہاں کسی کی شفاعت انبیاء اور صالحین کر سکیں گے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، بہتر ہے کہ اس موضوع پر تقویۃ الایمان کا بھی آپ مطالعہ کریں، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، یہ انبیاء اور صالحین اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اللہ جس سے راضی ہوگا اسی کے حق میں شفاعت کر سکیں گے۔ کیوں؟
وہم من خشیت مشفقون، اللہ کے ڈر سے وہ لرزاں اور ترساں ہوں گے۔ اس لیے انبیاء پل صراط پار کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے امام ہوں گے کہیں گے اللہم سلم سلم، اے اللہ بچا لے بچا لے۔ تو اب اللہ راضی کس سے ہوگا؟ جو موحد ہو اور متبع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ آج یہیں اکتفا کرتے ہیں، تیسرا اور چوتھا قاعدہ باقی رہ جاتے ہیں، ان کا انشاءاللہ بعد والے دروس میں جائزہ لیں گے بإذن اللہ الواحد الأحد۔